نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عمدۃ الاحکام کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کے مؤلف ہیں ابو محمد عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں سے وہ ہے کتاب الحج، اور جو ابواب ہیں وہ ابواب ہیں مختلف احادیث جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو جہاں پر ہم رکے تھے پچھلا مسئلہ یہ تھا کہ آخری جو عمل ہوتا ہے حج کرنے والوں کے لیے وہ طواف الوداع ہے، طواف کر کے نکلتے ہیں، اور اگر عورت کسی وجہ سے طواف نہیں کر سکتی ہے تو اس پر کیا ہے اس کے متعلق بھی مختصر سے ہم نے دیکھا۔ تو اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ ایک اور حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، تو اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے متعلق جو احکام ہیں اس کو سمجھتے ہیں باذن اللہ تعالی علی برکۃ اللہ نبدأ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. اس حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت، کہ امر الناس کا مطلب ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا، لوگوں کو حکم دیا گیا تھا۔ تو حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امر الناس، تو یہ ان کا قول ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور حکم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کے جو احادیث ہوتے ہیں ان کو حدیث، ان کا حکم جو ہے مرفوع کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لیا جاتا ہے۔ یہ مصطلح مرفوع یہ علوم الحدیث کی ایک مصطلح ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ اس میں صریح طور پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا یا ایسے کیا، لیکن یہاں پر امر الناس یعنی کہ لوگوں کو حکم دیا گیا۔ تو حکم دینے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اسی لیے اس طریقے کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان یکون آخر عہد بالبیت، تو کیا ہوتا ہے کہ آخری جو عمل ہے حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ نہیں صرف حج کرنے والوں کے لیے، وہ طواف الوداع ہے۔ الا انہ خفف عن المرأة الحائض، سوائے یہ کہ اگر کوئی عورت ہے، اور جو عورتوں کو ہوتا ہے ہر مہینہ، اگر وہ ایسا اس عورت کو بھی ہوا ہے تو اس سے خففہ کا مطلب ہے اس پر آسانی کر دی گئی ہے، کہ اس کے لیے آسانی ہے اس مسئلے میں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ انتظار کرے گی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے
طہارت نہ حاصل کر لے تب تک وہ انتظار کرے گی، اور اس کے بعد وہ طواف کرے گی، طواف کر کے نکلے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو محرم ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہے گا، یہ مسئلہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا، ان میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں رہ سک رہے ہیں وہاں پر، یا ان کو رہنے میں تھوڑی مشقت ہے لیکن بہت زیادہ مشقت ہے، بہت سارے عورتیں یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، تو شریعت میں اس کے لیے تخفیف یعنی کہ اس میں آسانی رکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چاہیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک موٹا سا کپڑا لے گی عورت، اپنے جسم پر جہاں پر اس کو لگانا ہے وہاں لگائے گی، اور اس کے بعد وہ طواف کر لے گی اور طواف کر کے وہاں سے نکل جائے گی۔ تو یہ بھی ایک قول ہے، اور اس میں کیونکہ یہاں پر تخفیف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، تو اسی لیے بعض علماء نے ایسا بھی کہا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا قول ہے۔ نعم۔ اور بعض نے کہا کہ وہ کیا کرے گی کہ وہ چلی جائے گی، یہ ایک اور قول ہے، وہ طواف نہیں کرے گی، طواف الوداع نہیں کرے گی لیکن چلی جائے گی، اور جب اس کو پھر میسر ہوگا وقت تو اس پر یہ باقی رہ جاتا ہے، تو جب یہ باقی رہ جاتا ہے تو واپس آئے گی دوسرے دنوں میں، اور وہ آ کر صرف طواف کرے گی۔ تو طواف کا مطلب ہے طواف اور 2 رکعت جو طواف کے بعد پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس، یا کہیں پر بھی المسجد الحرام میں کہیں پر بھی جو پڑھتے ہیں وہ پڑھے گی۔ تو اس کے بعد اگر اس کے پاس صحیح ہے، اس کے لیے اگر وہ تمتع کر رہی ہے حج، تو اس پر صحیح بھی باقی رہ جائے گی، تو یہ سارے جو اعمال ہیں یہ سارے کسی دوسرے وقت پر آئے گی اور ان کو ادا کرے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا، یہ قول رکھنے والے علماء وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایسا ہوتا ہے تب تک اس کے شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے قریب آئے، تو یہ بھی ایک قول ہے۔ لیکن سبحان اللہ، مختلف اقوال، یہ جو حالات ہیں، جو لوگوں کے حالات ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نعم۔ اس کے بعد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له۔ نعم، ایک اور حدیث ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ استأذن العباس ابن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، انہوں نے اجازت پوچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان یبیت بمکہ لیالی منی، کہ جن راتوں کو منی میں گزارنا ہے ان راتوں میں وہ مکہ میں وقت گزارنے کے لیے انہوں نے اجازت مانگی۔ اس سے پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ حجاج وہ منی میں رات گزارتے ہیں، مزدلفہ میں ایک رات گزارتے ہیں، یوم العرفہ کے بعد مزدلفہ آتے ہیں، رات میں وہاں پر رات گزارتے ہیں، لیکن یوم ترویہ سے لے کر ایام تشریق تب تک وہ وقت جو ہے وہ منی میں ہی گزارتے ہیں، یہ اصل ہے۔ لیکن یہاں پر عباس بن عبد المطلب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگی کہ وہ جن راتوں کو ان کو منی میں گزارنا ہے وہ رات وہ مکہ میں گزاریں گے، اور اس کے لیے سبب بھی بتایا گیا
من اجل سقایتہ، سقایہ کہتے ہیں پانی پلانے کو، ساقی اسی سے لفظ لیا جاتا ہے اردو میں، یعنی پلانے والا. تو سقایہ کا مطلب ہے پانی پلانا، حجاج کو پانی پلانا. کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ قریش، اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں اور ان کے چاچا بھی قریشی ہیں. تو قریش کا ایک خاندان ہے بنو ہاشم. تو قریش قبیلہ ہے، اور وہ قبیلہ مکہ میں مکہ میں رہنے والا قبیلہ ہے. آج بھی قریشی جو ہیں وہ زیادہ تر مکہ میں ہی رہتے ہیں، لیکن ابھی ان دنوں میں وہ باہر نکل گئے ہیں. لیکن یہ تقریباً اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اسلام کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ قریش قبیلہ یہ المسجد الحرام اور کعبۃ اللہ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہی رہنے والے تھے اور ان کے مختلف ذمہ داریاں تھیں کعبۃ اللہ کے لے کر اور المسجد الحرام کو لے کر. اس کو اس کا مینٹیننس، اس کی پاکی صفائی، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب سیلاب آ کر کعبہ گر گیا تو قریش نے ہی انہوں نے سرداری اختیار کی اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کی پھر سے. لیکن ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے، حلال پیسے کم پڑ گئے، تو انہوں نے اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیا، اور آج اس کے جو دروازہ ہے کعبۃ اللہ کا، اس کے دائیں طرف کا جو حصہ ہے وہ اس کو حتیم کہتے ہیں. تو وہاں پر ایک پلیٹ فارم کی طرح بن دیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہی اس کا یہ ہے، اس کا فاؤنڈیشن جو ہے کعبۃ اللہ کا وہاں تک جاتا ہے. تو اس کو انہوں نے پیسے کم پڑنے کی وجہ سے انہوں نے کم کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف کام انجام دیا کرتے تھے. تو یہاں پر ایک اور ان کی جو ذمہ داری تھی وہ حجاج کو پانی پلانا تھا. کھانا بھی کھلاتے تھے، جیسا کہ سویق کے متعلق بات آتی ہے کتاب التوحید میں، اس کو ذکر کیا گیا اس قصے کو. تو وہ سویق ستو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کھلایا کرتے تھے. تو یہاں پر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہ بھی پانی پلایا کرتے تھے. تو حجاج کو پانی پلانا یہ ایک بہت اجر والا کام مانا جاتا ہے. اس کو قرآن میں بھی مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے. تو انہوں نے اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اجازت مانگی کہ وہ مکہ میں رات گزاریں گے تاکہ وہ لوگوں کو، یعنی کہ حجاج کو پانی پلا سکیں. فَأَذِنَ لَهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. تو اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایسا اجر کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی تجارت نہیں ہے تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مینا میں رات نہ گزارنے کے بجائے وہ مکہ میں رات گزاریں حجاج کی خدمت کے لیے. لیکن اگر وہ تجارت ہے، پانی بیچ رہا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے، تو اس کو مینا میں ہی رہنا ہے. اور اسی طریقے سے پہلے کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جانور جو ہوتے تھے، جانوروں کی دیکھ بھالی کرنے والے ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑے، گدھے، جن پر لوگ آتے تھے مکہ مختلف جگہوں سے، دور دور کی جگہوں سے آتے تھے. تو جانوروں کی دیکھ بھالی بھی کرنی ضروری پڑتی تھی اس زمانے میں. تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ جانوروں کے پاس رہ سکتے ہیں اور وہ مینا میں رات گزارنا چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ضروری حکم ہے جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے متعلق اس دلیل کو پیش کیا ہے یہاں پر. نعم. وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. اور حدیث لائے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما.
انہوں نے کئی حج کے متعلق کئی احادیث انہوں نے اس کی روایت کی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے اور بہت قریب سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو، اور انہوں نے یہ احادیث روایت کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عمر میں بڑے ہو گئے تھے، شیخ ہو گئے تھے، تو اس وقت کے خلیفے نے ان کو کئی بار ان کو حج میں ان کو امام بنایا تھا، اور اس میں سے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں کافی وقت ان کو حج کا امام بنایا گیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے حج کے جو مسائل ہیں اس کے متعلق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء جمع کیا، یعنی کہ دو نمازوں کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بجمع، تو جمع کا مطلب ہے مزدلفہ کو جمع بھی کہتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء جمع کر کے ادا کی، لکل واحدۃ منہما باقامہ، یعنی کہ اذان ایک ہی دی گئی، لیکن اقامت دونوں کے لیے الگ الگ اقامت دی گئی، ایک اقامت اس حدیث میں مغرب کے لیے اقامت اور عشاء کے لیے ایک اقامت، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز ادا نہیں کی۔ تو اس میں جو اہم احکام مسائل ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ نماز کو جمع کرنا، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے تھے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو دن تھے ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر اور جمع بین الصلاتین کیا، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت بنا کے پڑھی اور نمازوں میں جمع کیا، تو یہ سنت ہے۔ دوسرا، جو سنہ راتبہ جس کو کہتے ہیں، فجر کی جو سنت ہے وہ اس کو سنہ مؤکدہ کہتے ہیں، اور وتر کو سنہ مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جو دوسرے جو نوافل ہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہ جو راتبہ جس کو کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کرتے تھے سفر کے دوران۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا نمازوں کے درمیان، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ راتبہ نہیں ادا کیا، تو یہ سنت ہے۔ تو سنہ راتبہ چھوڑنا سنت ہے، اور جمع کرنا اور قصر کرنا مسافر کے لیے تو یہ بھی سنت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، خاص کر کے جو احناف ہیں، وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں، جمع نہیں کرتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، تو دراصل یہ سنت کی مخالفت ہے۔ نعم۔ تو یہ 11 حدیثیں تھیں جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں لائی تھی، اور باب تھا کہ حج سے عمرہ کی طرف تبدیل کرنا۔ اس کے بعد نیا باب آ رہا ہے۔ نعم۔ قال رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال، من صيد الحلال. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا
فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. نعم. اس کتاب یعنی کہ کتاب الحج کا آخری باب ہے، اور باب ہے باب المحرمی یأکل من صید الحلال۔ محرم یأکل کھاتا ہے، صید الحلال جو حلال شکار ہے، صید کہتے ہیں شکار کو، تو شکار سے کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے اس کے متعلق ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہے یہ مسئلہ گزرا ہے کہ محرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شکار کرے، نہ اس کی طرف اشارہ کرے، نہ اس کی طرف کچھ بھی کرے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو سمندر میں جو جانور ہیں، مچھلیاں وغیرہ، وہ کھا سکتا ہے، اس کا شکار کر کے کھا سکتا ہے۔ لیکن زمین پر جو جانور ہیں جن کا کھانا مباح ہے، جائز ہے، اس کو وہ شکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کے متعلق دو حدیث لائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث ہے ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، لیکن یہ حج کا مطلب یہ ہے عمرہ۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں پر روک دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، تو واپس آنا پڑا۔ تو اس کے اگلے سال جب عمرہ کے لیے گئے تھے تو یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ عمرہ کے لیے گئے تھے۔ دیکھیں، حج کے لیے عمرہ، عمرہ کے لیے حج، یہ الفاظ بعض اوقات یہ استعمال کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن یہاں پر حج کا مطلب ہے وہ عمرہ، دوسرا عمرہ جو صلح حدیبیہ کے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا۔ فخرجوا معه، تو سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے نکلے ان کے ساتھ۔ فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادہ، تو ایک جماعت ان سے الگ ہو گئی اور ان میں ابو قتادہ بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خذوا ساحل البحر، تو ساحل کی طرف سے آپ مکہ پہنچے، سمندر کے قریب سے، حتی نلتقی، جب تک کہ ہم ملاقات نہ کر لیں۔ فاخذوا ساحل البحر، تو ساحل کے پاس سے وہ ہوتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فلما انصرفوا احرموا كلهم، اور جب وہ میقات کے برابر، اب مدینہ سے آ رہے ہیں تو مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات بنتا ہے، لیکن یہ مدینہ سے قریب ہے اور سمندر کے دور ہے، لیکن انہوں نے جب تقریباً اس مقام پر پہنچا تو انہوں نے احرام اختیار کر لیا، احرام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے۔ پھر الا ابا قتادہ، تو ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا، ولم يحرم۔ فبینما هم یسیرون، اور جب وہ سیر کر رہے تھے، اذ رأوا حمر وحش، تو انہوں نے، حمر کہتے ہیں حمار کا جمع ہے، حمر حمار کا جمع ہے، وحش جنگلی، تو جنگلی گدھے یعنی کہ زیبرا۔ تو زیبرا جو ہوتا ہے، جو مشہور جانور ہے، پہلے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، ابھی نہیں ہے، یہاں پر تقریباً ختم ہی ہو گئے ہیں، ابھی نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ وہاں پر پائے جاتے تھے۔ تو زیبرا دکھا، ایک مجموعہ تھا، عمر جمع ہے، تو انہوں نے دیکھا۔ فحمل ابو قتادہ علی الحمر، تو ابو قتادہ نے ان کا شکار کرنا شروع کیا۔ فعقر منها اتانا، تو انہوں نے شکار کیا ایک جو فیمیل ہوتی ہے زیبرا، اتان کا مطلب ہے فیمیل کو انہوں نے قتل کر دیا، یعنی کہ ذبح کر دیا شکار کر کے۔ فنزلنا، تو وہ رکے، فاکلنا من لحمها، تو پھر ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ ثم قلنا، اس کے بعد ہم نے کہا، یعنی کہ صحابہ کہہ رہے ہیں، انا اکل لحم صید، کیا ہمیں شکار کا گوشت کھانا جائز ہے، ونحن محرمون، اور ہم سب احرام کی حالت میں ہیں۔ فحملنا ما بقي من لحمها، تو باقی جو تھا وہ انہوں نے لے لیا۔ آپ جانتے ہیں زیبرا بڑا جانور ہوتا ہے،
تو باقی کا گوشت انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناه عن ذلك، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، منکم احد امرہ ان یحمل علی، کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ سے کہا شکار کرنے کے لیے، او اشارہ الی، یا اشارہ کیا؟ تو دیکھیں یہاں پر دونوں باتیں ذکر کی گئی ہیں، نہ انہوں نے ابو قتادہ سے کہا شکار کرنے کے لیے، اور نہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابو قتادہ نے شکار کیا صرف یعنی اس کو کھانے کے لیے، قالوا لا، تو کسی نے ایسا نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی نے نہ ابو قتادہ سے کہا، نہ اس کی طرف اشارہ کیا، نہ ابو قتادہ کو جو ہتھیار ہوتے ہیں شکار کرنے کے وہ اٹھا کر دیا، کچھ نہیں کیا۔ قال لا، قالوا لا، تو ان سب نے کہا نہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، تو جو بچا ہے اس کے گوشت میں سے جو بچا ہے اس کو کھا لو۔ وہ فی روایت، ایک اور روایت میں آتا ہے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل معكم منه شيء، کیا تمہارے پاس کچھ بچا ہے اس کے گوشت میں سے؟ تو فقلت، تو میں نے کہا نعم، ہاں بچا ہے۔ فناولته العضد، یعنی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عضد کا مطلب ہوتا ہے جو ران جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، تو میں نے وہ ایک ران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، فاکلھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا۔ تو اس کے بعد والی بھی حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حکم ہے۔ نعم۔ وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم۔ ایک اور حدیث ہے، عن الصعب بن جثامہ اللیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہ اہدى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمار وحشیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حمار وحشی یعنی کہ زیبرا جو ہوتا ہے اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیا، وہو بالابواء او بودان فردہ علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوا میں تھے یا ودان میں تھے، یہ دونوں جگہ مکہ سے قریب ہیں، فردہ علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا، اس کو نہیں کھایا۔ فلما رأى ما في وجهه، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ الصعب بن جثامہ ان کے چہرے پر اداسی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت ان کے پاس سے نہیں لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، قال انا لم نردہ علیک، ہم نے گوشت کو واپس اس لیے کیا، الا انا حرم، اس لیے کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبرے کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس وقت کم ہے، تو سب سے پہلے جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ زیبرے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، اس کو الحمار الوحشی کہتے ہیں، عربی میں جنگلی گدھا کہتے ہیں، لیکن یہ جائز ہے۔ صرف الحمار الاہلی جو گھریلو جو گدھا ہوتا ہے جس کو لوگ استعمال کرتے تھے پہلے، تو اس پہ سواری بھی کرتے تھے اور اس پر سامان لاد کر، آج بھی استعمال ہوتا ہے، گاڑیاں بھی اس پر باندھتی ہیں، تو اس کو الحمار الاہلی کہتے ہیں، گھریلو گدھا۔ تو یہ گدھا جو ہے حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ غزوہ تبوک کے وقت وہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار کر دیا، لیکن گھوڑا، زیبرا، یہ جو جانور ہیں ان کا گوشت حلال ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تناول فرمایا، تو وہ جائز ہے۔ دوسرا، اب یہاں پر دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے کھا سکتے ہو، لیکن یہاں پر ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا، نہیں کھایا۔
اور جب صحابی کے چہرے پر اداسی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کر دیا کہ احرام کی حالت میں ہم ہیں، اسی لیے ہم نے نہیں کھایا۔ اب اس میں فرق ہے۔ تو اگر دیکھیں یہ ایسے مسائل ہیں جو اگر لوگ خود سے پڑھ لیں گے تو پھر یہ کنفیوژن میں پڑ جائیں گے، کشمکش میں پڑ جائیں گے کہ کیا کرنا ہے، غلط احکام نکال لیں گے۔ تو اسی لیے ایسے جو اہم مسائل ہیں ان مسائل کو علماء کے پاس پڑھنا چاہیے تاکہ وضاحت ہو سکے۔ تو پہلی جو حدیث ہے ابو قتادہ کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ابو قتادہ نے اپنے لیے شکار کیا، انہوں نے کسی کے کہنے پر شکار نہیں کیا، کسی نے ان کی مدد نہیں کی، کسی نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، کسی نے ان کی طرف ان کو بتایا نہیں، ہتھیار اٹھا کر نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ابو قتادہ نے صرف، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ایسے ہی اس کو شکار کیا، لیکن اس میں سے جو احرام کی حالت میں تھے انہوں نے بھی کھایا اور لے کر بھی آئے گوشت اپنے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کھایا۔ یہ الگ حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ الصعب بن جثامہ اللیثی رضی اللہ عنہ نے جو شکار کیا تھا انہوں نے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کیا تھا، تو یہ فرق ہے۔ تو شکار ایک محرم کے لیے کیا گیا تھا، تو وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں تو اسی لیے ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ اور پھر جو 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 ضروری جو مسائل ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ زیبرہ حلال ہے، اور پھر وہ گوشت رکھ بھی سکتے ہیں، اس کو کھا بھی سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، لیکن ضروری فرق یہی ہے کہ اگر جو احرام کی حالت میں ہے ان کے لیے شکار نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ اس میں سے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر وہ نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ شکار ان کے لیے خاص طریقے سے ان کے لیے کیا گیا تھا۔ تو یہ ضروری ہے فرق جاننے کے لیے۔ اور اس میں دوسرے بھی ہیں کہ میقات، اگر میقات سے نہیں گزر رہے ہیں تو اگر میقات کے برابر کی جگہ سے گزر رہے ہیں تو وہاں سے احرام باندھنا افضل ہے، ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے چہرے پر اداسی دیکھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر انہوں نے وضاحت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سبب سے ہم یہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے کتاب الحج ختم کر لیا۔ تو بعض الفاظ وضاحت کے باقی ہیں تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فی لفظ، وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. نعم۔ تو مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ مسلم کی حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ رجل حمار، یعنی کہ جو زیبرا ہے اس کی ٹانگ دی گئی۔ دوسرے لفظ ہے شق حمار، تو اس کے ایک طرف کا حصہ، گوشت کا حصہ دیا گیا۔ وہ فی لفظ عجز حمار، تو یہ بھی ایک حصہ تھا، یہ سب دیا گیا۔ تو الگ الگ الفاظ آئے ہیں، اور اس میں حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ظن انہ صید لاجلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان تھا کہ الصعب بن جثامہ نے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شکار کیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ والمحرم لا یأکل ما صید لاجلہ، اور محرم اس کے لیے اگر شکار کیا جاتا ہے تو وہ اس میں سے نہیں کھا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ کتاب الحج ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئی کتاب شروع کریں گے اس کتاب کی، وہ ہے کتاب البیوع۔ تو اب ہم نے جو فقہ العبادات ہیں اس کے متعلق جو احادیث ہیں اس کو ہم نے ختم کر لیا۔ آپ نے دیکھا کہ کتاب الطہارہ سے شروع ہوا، کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الحج تک جو 5 ارکان ہیں، نماز، 4 ارکان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اس کے مسائل کے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے
جمع کیا ہے، کیونکہ یہ عبادات ہیں اور یہ حقوق اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اللہ کا حق ہے، تو اسی لیے اس میں طہارت بھی آ جاتا ہے. طہارت کے مسائل، وضو، غسل اور عورتوں کے مسائل، یہ سب ہم نے تفصیل میں پڑھا الحمدللہ. تو یہ فقہ العبادات کہتے ہیں اس کو. تو یہ کتاب کا ایک حصہ تھا. اب جو دوسرا جو حصہ شروع ہونے والا ہے اس کتاب میں، وہ ہے کتاب البیوع، یعنی کہ خرید و فروخت کے مسائل. اور یہ وہ مسائل ہیں جس میں حلال حرام، خصوصاً یہی مسائل جاننا ضروری ہے ہر ایک مسلمان کو. اس کے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیونکہ اس کو حلال کھانا ہے، کیونکہ اگر وہ حرام کھا لیتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ کتاب ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے. باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وبارک اللہ فیکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.